السلام علیکم. آپ میں سے اکثر لوگ مجھے شاید نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ میرا بیک گراؤنڈ بہت اچھے سے جانتے ہیں، لہٰذا مجھے اپنے تعارف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نام زکریا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عام بات، اور وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نشتر ٹی وی پہ، جو ہمارے دوست کا یوٹیوب چینل ہے. سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو بہت زیادہ خوشخبری اور بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کل ہمیں جو خوشخبریوں کا ایک نیا گلدستہ ہمارے ملک کے پیارے اور ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عزت مآب عمران خان صاحب نے پیش کیا ہے، تو اس میں اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں کہ ان خوشخبریاں جو ہے نا وہ سنبھالی نہیں جا رہی. تو ان گلدستے میں ویسے تو کافی سارے پھول ہیں، لیکن میں کچھ دو چار ایسے خاص پھول ہیں جن میں بات کرنا میں ضرور چاہوں گا. سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو ہے نا وہ ہمیں پورے دنیا کے جو عالمی مسائل چل رہے ہیں، خاص طور پہ جو اکانومی کے، جو معیشت کے جو عالمی مسائل چل رہے ہیں، جس وجہ سے ملک پوری دنیا میں جو قیمتوں میں بحران آیا ہوا ہے، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، وہ ہمیں گنوائی. بہت اچھا کیا جی، بہت اچھی بات ہے. امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، بنگلہ دیش اور انڈیا، خان صاحب نے وہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں گنوائیں کہ وہ کتنی زیادہ ہیں. خان صاحب نے وہاں پہ آٹے کی قیمتیں گنوائیں کہ کتنی زیادہ ہیں. تو ایک چیز کا ذکر وہ کرنا بھول گئے، جو کہ عموماً بھول جاتے ہیں، وہ اکثر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصروف آدمی ہے، زیادہ مصروف رہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب یہ ان تمام ممالک جن کا انہوں نے ذکر کیا، ان میں جو وہاں کے شہری ہیں ان کی قوت خرید کیا ہے اور پاکستان کی کیا قوت خرید ہے. پچھلے 3 سال میں پاکستان کے عوام کی قوت خرید کہاں سے کہاں آ گئی ہے. پھر کرونا، جیسے کہ انہوں نے کہا جی 100 سال میں کوئی جو ہے نا اس سے زیادہ بھیانک کوئی وبا نہیں ہے، بالکل صحیح بجا فرمایا انہوں نے. تو کرونا کے دنوں میں بے شک ہمارے ملک کی اکانومی پہ اثر پڑا، لیکن خود انہوں نے اپنی اس تقریر میں یہ فرمایا کہ انہوں نے بڑے سمارٹلی اس کو پلے کیا، ورنہ تو یہاں لوگ بھوکے مر جاتے. تو ایک چیز کا وہ ذکر یہ کرنا بھول گئے کہ بھائی جن ممالک کا آپ ذکر فرما رہے ہیں جناب، وہاں پہ عوام کی قوت خرید کیا ہے. یہ آپ جا کے گوگل پہ دیکھ لیجئے بھائی، ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. دوسری جو بات انہوں نے اشارے کیے، اور یہ بڑے اہم اشارے تھے، یہ مجھے حیرت ہے کہ اب تک کسی نے اس طرف غور نہیں فرمایا. پیٹرول کا تو انہوں نے بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ جی پیٹرول کی قیمت تو بڑھانی ہی پڑے گی. تو پاکستانیوں، سب سے پہلی جو خوشخبری آپ کو گلدستے میں رکھ کے پیش کی گئی ہے، جو پہلا پھول ہے، وہ کنفرم کر دیا خان صاحب نے کہ جی پیٹرول کے پیسے 100% بڑھیں گے. تو وہ اب کب بڑھتے ہیں اور کتنے بڑھتے ہیں تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے 200 روپے کی پیٹرول کی پرائس ہو جائے لیٹر، ہو سکتا ہے 500 روپے پیٹرول کی پرائس ہو جائے لیٹر. تو یقیناً جو لوگ ہمارے پیارے، جن کو عرف عام میں یوتھیا کہا جاتا ہے، ان کو تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا بھائی. ان میں سے اکثر تو جو ہیں وہ ابا جی کی کمائی پہ چل رہے ہیں، باقی جو ہیں وہ ملک کے باہر ہیں ان کے گھنٹے سے، اور باقی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ لوٹ رہے ہیں زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے اکثر جو ہمارے یوتھیا بھائی ہیں، کہتے تھے خان صاحب اگر 500 روپے بھی کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی اب ڈلوانا 200 روپے تک تو یہ جائے گا جو نظر آ رہا ہے، بظاہر ہو سکتا ہے نہ بھی جائے. تو اس کا تو ذکر کر دیا خان صاحب نے کہ جناب میں جو ہوں پیٹرول کی پرائسز تو بڑھانی پڑیں گی، تو اس کے لیے تو آپ تیار ہو جائے، کوئی ایسا ایشو نہیں. بہت اچھا کیا خان صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ذہنی طور پہ ہمیں یہ مطلب تیار کر دیا کہ اب پیٹرول کے پیسے جب بڑھیں گے تو ملک میں مہنگائی کا مزید سیلاب آئے گا. اس کے لیے کوئی آپ کو آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں. ظاہر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور جو انڈسٹریل کاسٹ ہے اس کا پیٹرول کی قیمتوں سے بہت تعلق ہے ظاہر ہے، تو مہنگی تو ہوں گی چیزیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سکون تو ظاہر ہے خبر میں جا کے ملے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، دوسری جو چیز جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کہا کچھ نہیں انہوں نے، اشارہ کیا، تو بڑے ہیں وہ، تو بڑے آدمی ہیں، تو بڑے آدمیوں کی
ہر بات میں جو ہے نا وہ حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں نا حکمت ہوتی ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے. میرے جیسے عام لوگ جو عام باتوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ میرے پروگرام کا نام بھی عام بات ہے، تو ہم کو سمجھنا پڑتا ہے. ایک انہوں نے ذکر کیا جی آٹے کا، کہ آٹا امریکہ میں بھی مہنگا ہے، بنگلہ دیش میں بھی شاید یاد ہے مجھے کہ کہہ رہے تھے مہنگا ہے، اور تیسرا شاید وہ انگلینڈ یا جرمنی کا کہیں کہہ رہے تھے کہ وہاں پر بھی آٹا مہنگا ہے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آٹا پہلے ہی بہت مہنگا ہے. آپ اگر 2018 سے آج تک کی قیمتوں کا کمپیریٹیو انالیسس کر لیں، اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی جا کے آئنسٹائن کی جو ہے نا یا ایٹامک جو ہے نا وہ فارمولا نہیں بنانا، مل جائے گا سارا نیٹ پر. ایک تو انہوں نے آٹے کی طرف اشارہ کیا، دوسرا بھائی نے نام لیا دالوں کا. ٹھیک ہے، تو دالیں بھی بھائی جان ماشاءاللہ تیاری پکڑیں، مجھے لگتا ہے دالوں میں بھی کچھ ہوگا. اور تیل کا تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی وہ جو پام آئل ہے وہ پہلے ہی مہنگا ہے، تو وہ ڈالروں میں آتا ہے. ڈالر کی قیمت آپ کی یہاں، پام آئل یہاں. تو پیارے پاکستانیوں، گھی تیل کے لیے بھی تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا بھائی دیوے، بیچ میں ایک بات، بیچ میں ضمنی سی بات آ گئی کہ اس جو خوشخبریوں کا جو گلدستہ تھا، اس میں سے ایک پھول کی خوشبو تو آج پھیل گئی ہے پورے پاکستان میں. سوشل میڈیا پہ خبر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. میں نے بہرحال اپنے پرچون والے سے میں نے پوچھنا تھا، میں پوچھنا بھول گیا. وہ خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ چینی 150 روپے کلو پہ چلی گئی ہے. ماشاءاللہ. ابھی کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے یہ آپ اپنے پرچون والے کے پاس جائیں. اور پچھلے مہینے تک تو 100 روپے کلو تھی، پھر وہ 105 یا 110 کچھ ہوئی تھی، تو اب وہ 150 ہوئی ہے. تو ایک پھول کی خوشبو نے پورا ملک اس وقت چینی کی طرف سے تو مہکا دیا بھائی. تو بہت مبارک ہو پاکستانیوں آپ کو. اچھا ایک آخری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور میں بھی اگر کہہ دوں تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں. عمران خان صاحب جب تک کنٹینر پہ تھے، ویسے تو ان کی کنٹینر پہ کی گئی کوئی بات آج تک صحیح ثابت نہیں ہوئی. نہ وہ پتہ نہیں 1 کروڑ نوکریاں دے رہے تھے، پتہ نہیں کتنے گھر دے رہے تھے، وہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، وہ کس کو ملی کدھر ملی کچھ پتہ نہیں. تو وہ بلین ٹری کا بھی سونامی لے کے آ رہے تھے. میرا خیال ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے کوئی ذکر فرمایا تھا کہ جی میں بہت سارے درخت لگاؤں گا، کدھر لگ رہے ہیں پتہ نہیں. تو ان کی کنٹینر پہ کی گئی باتوں کا تو خیر کوئی میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی خاص بات ہے کہ اس کو آپ سنجیدگی سے لیں. لیکن ان کی جو پوری سیاست تھی جس کے اوپر انہوں نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں کرپشن کا پیسہ ملک میں واپس لاؤں گا. واپس کیسے لاؤں گا؟ ان کا خیال یہ تھا یا ان کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ جو نواز شریف صاحب ہیں اور آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ پیسہ لوٹا ہے، تو میں ان کو جیلوں میں بند کروں گا اور ان سے کہوں گا لاؤ پیسے دو جو تم نے لوٹے. تو انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب تو میں نے سنا ہے 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر تھا یا 500 روپے کا اسٹیمپ پیپر تھا، اس پہ سائن کی وہ چلے گئے، ملک سے باہر گئے. آپ نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے آگے پتہ نہیں کہاں، میں سن رہا تھا پچھلے دنوں ایک ان کی ویڈیو تھی کہ جی وہ شیریں مزاری صاحبہ جیسی خاتون بھی رونے لگ گئیں تو ان کا دل پانی بن کے بہہ گیا. تو انہوں نے جانے دیا نواز شریف صاحب کو، تو ہے آپ نے جانے دیا. ٹھیک ہے، آصف زرداری صاحب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ آپ سے بہت اوپر کے سیاستدان ہیں. اچھے ہیں برے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہمارے لیے اچھے ہیں ہمارے لیے برے ہیں، ہمیں نہیں، اس سے یہ بحث نہیں ہے. لیکن خان صاحب وہ آپ جیسے 6 لوگوں سے ایک ساتھ کھڑا کر دیں تو آصف علی زرداری بہت اوپر ہے ان سے. یہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، بلکہ میری ذاتی رائے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. تو کیونکہ خان صاحب نے کسی زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ میں جو ہوں وہ یو ٹرن مار مار کے وہ میں وزیر اعظم بن گیا. تو اب کل کی جو انہوں نے گلدستے میں سے ایک جو دوسرا پھول نکالا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 خاندان یعنی نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب لوٹے ہوئے پیسے آدھے دے دیں یا پتہ نہیں پورے دے دیں تو میں ہر چیز کی قیمت آدھی کر دوں گا.
بھائی حکومت آپ چلا رہے ہیں, آپ کرپٹ ہے, پکڑے آپ ان کو بھائی, ٹانگے ان کو. اگر انہوں نے پیسے لوٹے ہیں اور آپ یہ کورٹ سے ثابت کر سکتے ہیں, جو آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اب نہیں کر پائے, اب تک نہیں کر پائے. وہ اے آر وائی والوں کو بھی جرمانے بھرنے پڑ گئے وہاں انگلینڈ کے اندر, ٹھیک ہے نا. آپ کر سکتے ہیں تو بھائی ہم تو نہیں لا سکتے, آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ لے کے آئے ان سے, کریں آدیپ. میرے پیارے پاکستانیوں, میرے پیارے بھائیوں, آخر میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اور ان کے جو ارد گرد کے جو باعزت اور قابل عزت لوگ ہیں, ان کو نہ تو ٹماٹر کے 160 روپے کلو ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ ان کے پیٹرول کے 1000 روپے ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے, خاص طور پہ خان صاحب کو. نہ ان کو دالیں مہنگی ہونے سے فرق پڑتا ہے, نہ ان کو چینی مہنگے ہونے سے پڑتا ہے کوئی. بھائی خان صاحب کو تو گھر ہی کوئی اور جلاتا ہے. بھائی جس آدمی کا خرچہ بغیر کسی محنت کے آ رہا ہے, اس کو کیا فکر ہے بھائی؟ اس کو کیا پتا جا کے ٹماٹر کیا حساب ہے؟ ہم لے کے آتے ہیں بھائی, ہمیں پتا ہے ٹماٹر جب 80 روپے سے 160 پہ جاتا ہے, یا مرغی جو ہے وہ 380 روپے سے 420 روپے کلو پہ جاتی ہے, تو ہمارے بجٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو گلدستے کا تھوڑا سا انالیسس تھا, یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو دوں. اور اپنا بہت خیال رکھیے, حالات تو ایسے نہیں ہیں. میں تو اپنے آپ سے اور آپ سے میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ ہم یہ کس مصیبت میں پچھلے 3 سال سے پڑے ہوئے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے. اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے تو ضرور کیجیے, ضرور کیجیے پلیز, کیونکہ بھائی انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا, یہ بات تو طے ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اس کے ساتھ ہی میں اپنے پہلے ویلاگ سے اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ.